وہ پہلی محبت، وہ پچھلا عشق، وہ پرانی یادیں، وہ میرا سنہری دور، وہ نہیں بھولتا، اور وہ ٹراما کی صورت آپ کے دماغ میں کہیں پڑا رہتا ہے. ان ٹراماز کو جب تک بھولیں گے نہیں آپ آگے نہیں بڑھیں گے، اور شاید کہیں آپ ذہنی اور نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. آپ ناسٹیلجک نہیں ہیں، آپ بیمار ہیں. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور ایڈریس کیسے کیا اس جائے؟ میں دو چیزیں ہوتی ہیں. عام طور پہ ایک حد تک تو جیسے آپ نے کہا کہ نفسیاتی مریض ہی بن گئے، وہ عام طور پہ ہم نے اکثر سنا ہوتا ہے پیار میں پاگل ہو گیا، پیار کی وجہ سے پاگل. ویسے پاگل ورڈ تو میں نے یہ فلموں والا یوز کیا، ادروائز یہ کوئی پاگل نہیں ہوتا. اس ناٹ اے گڈ ٹرم، یہ نہیں یوز کرنی چاہیے. لیکن بہرحال فلموں میں پاگل کر دیتے ہیں جو پیار میں پاگل لوگوں ہوتے ہیں. اس میں ایک یہ چیز ہے. دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ کوئی لائف میں کوئی ٹراما، کوئی سنہری دور، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی بریک اپ وغیرہ اسٹک ہو نا، جب بھی آپ کو لائف میں کوئی پریشر کی سچویشن آتی ہے یا تھوڑی سی خوشی کی سچویشن آتی ہے، انسان فوری اس سوچ میں جاتا ہے. یہ زیادہ تر لوگ جو بتاتے ہیں کہ فرض کمپیریزن بھی آ جاتا ہے. لیکن فرض کریں کہ کسی کی شادی ہو گئی ہے اب، لیکن اس شادی میں کوئی مسئلے ہو گئے ہیں یا کوئی ریلیشن شپ ہے اس میں کوئی مسئلے ہو گئے ہیں. اب کیا ہوگا، جس کو مسئلے ہوئے ہیں اس کو وہ پرانے یاد ہے، ایگزیکٹلی فوری طور پہ اس چیز پہ ریلیٹ کرے گا، اس چیز پہ وہ کرے گا یا کرے گی، وہ خیالات ذہن میں آئیں گے کہ یہ تو ایسا تھا. تو ہم لائف میں کسی نہ کسی چیزوں میں اسٹرک رہتے ہیں. اب جہاں تک اسٹرک رہنے کی بات ہے، کچھ لائف میں اسٹرک رہنا بائی دا وے اچھا بھی ہوتا ہے. اچھا کیسے؟ اچھی میموریز ہو نا، آپ بیمار نہ ہو جائیں ذہنی. یا بالکل. اگر تو دیکھیں نا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے بھلا نہیں سکو گے، مگر یاد کچھ اس طرح سے رکھنا کہ تمہارے جینے کے کام آ سکوں. تو کچھ ہماری میموریز ایسی ہوتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں ہمیں، ہم ان سے انسپریشن ملتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جب یہ ایسی میموریز ہمیں تنہا نہیں ہونے دیتی عرف عام میں، تو وہ تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ہم اسٹرک رہتے ہیں، سوچ کے ہمیں پچھتاوا، ریگریٹ، گلٹ ہوتا ہے، اور کسی کو مس کرتے ہیں. عرف عام میں کہہ لیں کہ مس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس سے میری دماغ سے نکل جائے. تو بہرحال وہ ایک ٹراما ہے، اس کو آپ کو ریزالو کرنا چاہیے. اور اگر ریزالو نہیں کریں گے، وہ وہیں پہ پڑا رہے گا اور آپ کو سائیکل میں گھومتے رہیں گے، وہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا. تو اس کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس کو آپ ریزالو کر لیں. اب ریزالو خود سے عام طور پہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنا ٹراما خود سے ریزالو کرنے کے قابل ہو تو وہ ٹراما ہو ہی کیوں اس کو؟ کیونکہ میری سوچ، میری شخصیت، میرے جذبات، انہوں نے سب چیزوں نے مل کے مجھے ایک ٹراما دے دیا. اب وہ خود سے تو نہیں ہینڈل ہوگا. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک دنیا کا بیسٹ کارڈیولوجسٹ ہے، وہ اپنا دل کا آپریشن خود تو نہیں نہ کر سکتا. تو اسی طرح سے آپ کوئی بھی ہیں، کسی بھی آپ کے کچھ اسٹیٹس سے بلانگ کرتے ہیں، لائف میں کوئی بھی سکسیزفل ہے، جتنے بھی آپ ایجوکیٹڈ ہیں، اگر آپ کو کچھ اس طرح کے ٹراماز، کوئی مسئلے ہیں، وہ عام طور پہ آپ سے خود سے سالو نہیں ہوتے. اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ ٹراما کو سجا کے رکھنا. اس کو ریزالو کریں، کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس کو ریزالو کر کے زندگی میں آگے بڑھیں. پلیز رومانٹیسائز کرنا چھوڑ دیں ان ٹراماز کو. ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے ایموشنس کو دبا دبا کے اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں. حالانکہ جذبہ جو بھی ہے، جیسا بھی، اس کو نکال باہر پھینکنا چاہیے تاکہ آپ کا دل اور دماغ صاف رہ سکے. اور پھر بعد میں ساری زندگی وہ پچھتاتے رہتے ہیں، غلط بیہیویئرز دوسروں کو بھی پچھتاوے میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر کسی نفسیاتی بیماری میں آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، نفسیاتی بیماری کا علاج تو آپ نے بتایا موجود ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیا کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے جو پاگل پن کی طرف لے جاتی ہے، ایکسٹریم، جیسے شیزوفرینیا کی آپ نے بات کی، اور بہت سی جو ٹرمز آپ نے یوز کی، وہ بتائیے گا پلیز. جی بالکل. جو ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، یہ جو مسئلے ہیں، جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ تقریباً 150 کے قریب ذہنی و نفسیاتی بیماری ہیں. اچھا. اتنی بیماری انسان کے ذہن کو ہو سکتی ہیں. اب اس میں ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، پرسنالٹی ڈس آرڈر، یہ تو کامن ہیں. کچھ ایسے بیماریاں جیسے اسکیزوفرینیا ہے یا سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہیں، سائیکوسس وغیرہ، عام طور پہ جب ہم پاگل پن کی بات کرتے ہیں تو وہ چند ایک بیماریاں اسکیزوفرینیا اور سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. ڈپریشن ہو گیا، انگزائٹی ہوگی، اسٹریس ہو گیا، اس کا پاگل پن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ لوگ نہیں، ٹھیک تو وہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اتنی سویئر نہیں ہے. لیٹس سے اگر کسی کو انگزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے، پاسبلی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کو دیکھ کے آبزرو کر کے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو اس لیول کا ڈپریشن ہو سکتا ہے. اوکے اوکے. لیکن اسکیزوفرینیا، سائیکوسس، کپڑے پھٹے ہیں، بال بکھرے ہیں، ملنگ والا حلیہ بنایا ہے، وہ تو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. لیکن زیادہ تر ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ لوگ بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ اینٹی سائیکوٹک ڈرگس پہ ہوتے ہیں، گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن سامنے والے کو، ان کے ایون کلوز ون کو پتہ بھی نہیں ہوتا.
کیونکہ یہ ایسی چیز ہوتے ہیں کہ اس میں ہم سفر کرتے ہیں سائلنس میں. ہمارے بیہیویئر سے عام طور پہ ڈاکٹر کے علاوہ ہمیں انگزائٹی, ڈپریشن, سٹریس میں کہ کوئی دوسرا آبزرو نہیں کر سکتا کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے. لیکن سائیکوٹک ڈس آرڈر اور اسکیزوفرینیا, اس میں ہم حالات و واقعات سے ہمارا پتہ چل جاتا ہے. اب جہاں تک بات, اچھا وہ پاگل پن کہتے ہیں, ادروائز یہ پاگل پن. اچھا اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ سوال ہمارا کمپلیٹ ہو جائے. جو یہ کہتے ہیں اس شخص کو چڑیل چمٹ گئی, میں چڑیل چمبڑ گئی, عیدت جندہ سایہ ہو گیا, یہ ایسے کر رہا ہے, کیا یہ سب سائیکولوجیکل ہوتا ہے؟ بالکل یہ ہوتا ہی سائیکولوجیکل ہے. اور تو دیکھیں نا, اور کیا میکنزم ہے. ایسے اگر ایسے ہی کوئی کسی کو چڑیلیں چمٹنے لگ جائیں تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ سارے یہ پالیٹکس کے اور یہ سارے کام یہ چڑیلوں سے کرا لینے چاہیے. اپنے وہ جو ہمارے رائیولز ہیں وہ پھر ان کو کیا یہ ساری پکڑ دکڑ کی جن کو بھیجیں اس کو کہیں پکڑ کے لائے, اور سارے مسئلے اور یہ اکنامک میٹر بھی سارے ہینڈل ہو جائیں. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اپنی جو تھنکنگ ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں اتنی افیکٹو ہوں تو یہ جو کمزور ذہن کے ان کو کیوں افیکٹ کرتی ہے, یا جو اتنے کوئی سوشیو اکنامک اسٹیٹس سے نہیں بلانگ کرتے ان کو یہ کیوں چمڑتی ہیں. بھئی آپ باقی کام ان سے کیوں نہیں کر سکتے؟ بڑا آسان ہے نا, کریں اور جی چلیں جی کر کے وہ جی کسی نے کسی پہ جادو کر دیا, وہ جو کو تویز کر دیے, وہ پتلے کر دیے, بڑے سارے ایک بہت کچھ ہے. اگر یہ چیزیں اتنی افیکٹو ہوں تو جن کو کرنی چاہیے وہ تو میرا خیال ہے پھر دنیا کے معاملات آسان ہو جائیں نا. یہ صرف ایک اسٹیریوٹائپس ہیں. اصل میں ہوتا یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہیلوسینیشن اور ڈیلیوژن ہوتے ہیں. ہیلوسینیشن میں ہمیں یہ ہوتا ہے ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں یا سنائی دیتی ہیں یا محسوس ہوتی ہیں جو چیزیں حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں, صرف آپ کا دماغ کریٹ, صرف دماغ کریٹ کرتا ہے. کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے, اور اس میں کچھ شخص ایسا ہوگا جس کو لگے گا کہ میرے سامنے کوئی ایک چیز ہے, جن ہے, وہ بھوت ہے, پھر جن بھوت چڑیلیں وہیں آتی ہیں, وہیں آتی ہیں. کیونکہ کیمیکل امبیلنس ہے دماغ میں, اس کو نظر آ رہی ہیں. پھر کچھ لوگ ہیں جن کو کانوں میں آوازیں سنائی دیتی ہیں, آڈیٹری ہیلوسینیشن اس کو کہتے ہیں. اب وہ بھی دماغ کی خرابی کی وجہ سے ہی ہے, اس کا ریئل میں چمٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو 7 لوگ جیسے بیٹھے ہیں, اگر ان کو کیوں نہیں چمٹتے جن کا کیمیکل امبیلنس نہیں ہے؟ اب پھر دیکھیں کہ جس کو چمٹے ہوتے ہیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. جب تک آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جائیں گے, اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا, اس کو اسکیزوفرینیا ٹھیک نہیں ہوگا, وہ نہیں, اسے پریاں جان نہیں چھوڑیں گی. وہ کہتے ہیں نا کہ پریاں عاشق ہو گئی. میں اچھا عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں جی بچپن میں بہت خوبصورت ہوتا تھا, اس وجہ سے پریاں میری عاشق ہوگی. تو میں کبھی کبھی بعض اوقات ان کو کہتا ہوں, میں نے کہا آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہوتے تھے یا ہیں؟ آپ کے علاوہ کون کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میری مدر کہتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کو پرستان سے پریاں جو ہیں وہ کچھ پہلے دور میں کوئی خط آتے تھے, آج کل میسج آتے ہوں گے پریوں کے. تو یہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں پریاں عاشق ہو گئیں, چڑیل عاشق ہو گئیں, یہ ہو گیا, ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان میں بظاہر ایسی کوئی خوبی نہیں ہے کہ ان پہ پریاں تو کیا کہ کوئی اور بھی کوئی عاشق ہو سکے. تو اس سے ہمیں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز میں کتنی سچائی ہے. اور کیا دیکھیں نا, چاند سا بیٹا, وہ تو ہر ماں باپ کے لیے اپنا بیٹا چاند ہی ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہمیں پرموٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کہے کہ جی مجھے جی پریاں نظر آتی ہیں, پریاں میری عاشق ہو گئی ہیں, مجھے جن چمٹ گئے ہیں, مجھے جی چڑیلیں مجھے ایسا کرتی ہیں, تو اس کو پھر کیا کرتے ہیں, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کو تو نظر آ رہی ہیں. اب ساتھ والے جب کہتے ہیں کہ ہاں ہاں تم پہ سایہ ہے, تم پہ یہ ہے, فلاں پہ بھی ایسے ہو گیا تھا, بچپن میں تم خوبصورت تھے, پرفیوم لگا کے درخت کے نیچے سے گزرے تھے, آپ کو ایسے ہو گیا. اب کیا ہم کر رہے ہیں, ہم اس کی بیماری کو بڑھا رہے ہیں. وہ لوگ بڑھا رہے ہیں جن کو بیماری نہیں ہے, ان کو نہیں نظر آتی, لیکن وہ اس چیز کو کہتے ہیں ہاں ہاں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بیماری بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد پھر کچھ ڈیلیوژنز ہو جاتے ہیں. ڈیلیوژن سے یہ ہے کہ کچھ نظر تو نہیں آتا لیکن الٹے الٹے خیالات آتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے, وہ کوئی بڑا کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے. اب یہ بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں جی کہ میں کوئی جی بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈیلیوژن ہے, یہ بھی دماغ میں کیمیکل امبیلنس ہی ہے, جسے دماغ کا خلل کہتے ہیں. دماغ کا خلل کہتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے جی ایسے کیا, میں یہاں سے چلا تو میں جی مدینے پیدل پہنچ گیا. کوئی کہتے ہیں پھر میں نے جی کچھ اس طرح کے کارنامے, میں پانی پہ چل گیا, میں نے یہ کر دیا. نارمل لوگ عام طور پہ ایسے کہتے ہیں. یہ صرف دماغ کا خلل ہوتا ہے.
कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। मैं जी जिन्नों को हाज़िर कर सकता हूँ, मैं जिन्नों से ये काम करवा सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। इसमें रियलिटी कोई नहीं है, इसको हम कहते हैं डिल्यूज़न। और ये सारी दुनिया में जो डिल्यूज़न है, ये एक ज़हनी व नफ्सियाती मसले में होते हैं, जैसे कि इसमें स्किज़ोफ्रेनिया में होते हैं। और फिर मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, हमारे तो यहाँ पे ये चुड़ैलों भूतों का नाम कुछ और होता है। जिन लोगों को फॉरेन कंट्रीज़ में ये बीमारी होती है ना, उनके जिन्नों भूतों का नाम भी उनके ही होते हैं। उनके जिन्नों भूत जॉन होंगे, हो सकता है हमारा जिन्न भूत बशीर हो, उनका जॉन होगा। हमारा शायद जो जिन्न भूत है वो शलवार कमीज़ पहनता हो, उनका पैंट कोट पहनता होगा। हमारी और उनकी परियों में भी फ़र्क होता है। जी, जी, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की जिससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ख़ास तौर पे कि वो अगर आपको कोई कह देता है कि जी जिन भूत हमें नज़र आते हैं कुछ, तो उसको मेरा ज़ाती एक बड़ा दोस्ताना सा आप तमाम लोगों को मैसेज है कि डॉक्टर के पास ले जाइए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।